پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، نیز اس کی شریعت مطہرہ میں اہمیت کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی اس میں کیا حکمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہے پاکیزگی اور بڑھوتری۔ قرآن پاک میں ان معنی کے آیات جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جس میں پاکیزگی کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اور بڑھوتری کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ پاکیزگی اس اعتبار سے ہے کہ زکوٰۃ نفس کے بخل کو دور کرتی ہے، اور انسان کے اندر جو بخل کی عادت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس بخل کی عادت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پاکیزگی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور بڑھوتری بھی اس کا معنی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اس کا اصطلاحی مطلب زکوٰۃ کا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا ہے، اس مقرر کردہ نصاب کے اوپر جب سال گزر جائے تو اسی مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے کسی شرعی فقیر کو دے دینا شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں 32 مرتبہ تقریباً زکوٰۃ کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور احادیث پاک میں ہے کہ جب 5 ہجری میں وفد عبد القیس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانہ پر حاضر ہوا اور انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو زکوٰۃ کی تلقین عطا فرمائی، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے آپ وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، اب جب وہ توحید کی دعوت کو قبول کر لیں تو اس کے بعد ان کو نماز کی دعوت دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر 5 دن بھر میں یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو تمہارے مالوں کے اوپر فرض کیا ہے، اور یہ تمہارے مالوں سے لی جائے گی، تمہارے اغنیاء سے لی جائے گی اور تمہارے فقراء کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور بنیادی دین اسلام کی بنیادی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک قتال کروں گا جب تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو نہ مان لیں، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو مان لیا ان سے تو قتال نہیں ہے، آپ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی سپرد کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز کو زکوٰۃ سے علیحدہ سمجھتے ہیں، یہ زکوٰۃ مال کے اوپر فرض ہے۔ خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بھیڑ کا بچہ بھی دیتا تھا اب بھی وہ یہ دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے زکوٰۃ کی اہمیت کو یہاں پہ بیان فرمایا، اور جو اسلام لا چکے تھے لیکن صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان سے جہاد فرمایا۔ تو یہ تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ اب زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہر فرض کیے ہوئے
کام میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس ہر فرض میں حکمت ہے. اس کی حقیقی حکمت تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ظاہری حکمتیں محدثین نے بیان کی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ سعادت اخروی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مال جمع کرنے سے ہوتی ہے، بلکہ سعادت اخروی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کے اوپر ہوتا ہے. اور جو دل کے اندر حب جاہ ہوتی ہے اس کا خاتمہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے سے ہوگا، تو اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا. اسی طرح انسان کی یہ ایک فطری جو ہے وہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان کی طبیعت مال کی طرف مائل ہوتی ہے اور انسان مال کو جمع کرنے کی حرص کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ جمع کرتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا کہ یہ جو اس کے مال جمع کرنے کی حرص ہے فطری طور پر، زکوٰۃ ادا کر کے یہ اس کی حرص کو ختم کر دیا جائے، اور اگر ختم نہ ہو تو کم از کم اس کو کم کر دیا جائے. اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ یہ وہ مال ہے کہ جو انسان اپنی آخرت کے لیے بھیجتا ہے.